سیکھ کر آئے ہو؟ کہا کچھ بھی سیکھ کر نہیں آیا۔ تو پھر تیرے جلسے میں جانے سے فائدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہمیں سکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب صاحب نبی کی ذات کو سمجھنے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے، علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی ہوتا کون ہے؟ اللہ نے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاجدار مدینہ کانفرنس کا انعقاد کیوں ہوا؟ اتنے شاعروں اور خطیبوں کو کیوں بلایا گیا؟ شعراء اس لیے بلائے جاتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل کے نوجوان گانا سننا چھوڑ کر نبی کی نعت سننے لگے۔ اس لیے بلائے جاتے ہیں تاکہ ہماری نسلوں کی اصلاح ہو، ہماری قوم کے لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے تو عقیدہ اچھا ہو جائے، کردار بگڑا ہو تو کردار اچھا ہو جائے، کریکٹر خراب ہو تو کریکٹر اچھا ہو جائے۔ نوجوان شراب خانے میں جی رہے ہوں تو چھوڑ کر خدا خانے میں تشریف لے آئے۔ اسی بات ہے، یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے آج سے 1450 برس پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا، محبوب زمانے والوں سے کہہ دیجئے، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن آج پوری دنیا میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، نبی کی زندگی سب کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، نبی کی زندگی وہ پڑھے جو عالم ہو، نبی کی زندگی وہ پڑھے جو حافظ ہو، نبی کی زندگی وہ پڑھے جو مولانا ہو، نبی کی زندگی وہ پڑھے جو حاجی ہو، نبی کی زندگی وہ پڑھے جو نمازی ہو۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن نے یہی کہا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ نبی ایک مذہب کے پیغمبر بن کر نہیں آئے، ایک سماج اور سمودائے کے پیغمبر بن کر نہیں آئے، صرف پڑھے لکھے لوگوں کے نبی بن کر نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے پیغمبر بن کر نہیں آئے، بلکہ قرآن نے کہا، محبوب کہہ دیجئے، زمانے میں جہاں جہاں انسان ہے، یہ نبی تو دونوں عالم کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ اب انسانوں میں ہندو بھی ہے، انسانوں میں کرسچن بھی ہے، انسانوں میں عیسائی بھی ہے، انسانوں میں مسلمان بھی ہے، انسانوں میں ڈاکٹر بھی ہے، انسانوں میں انجینئر بھی ہے، انسانوں میں پروفیسر بھی ہے، انسانوں میں سائنٹسٹ بھی ہے۔ اب ایک سائنٹسٹ کھڑا ہوگا، کہے گا، علامہ سراج تمانی صاحب، ہم آپ کے نبی کو نبی کیسے مانے؟ مانا اسے جاتا ہے جو ہم سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہے تب مانا جائے گا، برابری کا ہو تو مقابلہ کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو ہماری طرح ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا ہماری طرح نہیں ہوگا۔ مائی کا پیٹر صاحب سے گزارش ہے، تو 4 بھولیم اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا دیجئے، ایسے شاعروں پہ بہت مہربانی ہوتی ہے، خطیب آتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ بھی کام اپنا اچھا سے کریں، انشاءاللہ پھر لطف آئے گا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں نبی کون ہوتا ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بول دیں، یا رسول اللہ۔ سنیے گا، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امتی سے علم میں اعلیٰ ہو۔ آپ ایمانداری سے بتائیے گا، امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ مسلمان امت اجابت ہیں، ان کے علاوہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں یہ سارے لوگ امت دعوت ہیں۔ ہندو ہیں وہ بھی نبی کی امت ہے، کرسچن ہے وہ بھی امت میں داخل ہے، یہ امت دعوت ہے۔ لیکن آئیے صاحب، یہ تو ہمارے نبی سب کے نبی ہیں، اور نبی ہوتا کون ہے؟ جو امتی سے علم میں اعلیٰ ہو، اخلاق میں اعلیٰ ہو، کردار میں اعلیٰ ہو، گفتار میں اعلیٰ ہو، طاقت میں اعلیٰ ہو، زبان میں اعلیٰ ہو، صلاحیت میں اعلیٰ ہو، دیکھنے میں اعلیٰ ہو، سننے میں اعلیٰ ہو۔ تبھی تو قرآن میں رب نے فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو صرف محبوب نہیں بنایا بلکہ خدا دعویٰ ہے، اور مصطفیٰ اس کی دلیل بن کر کے آئے ہیں۔ دعویٰ
खुदा है, जानना बहुत जरूरी है। बहुत पहले की बात है, बहुत दिनों बाद आज जलसे वालों ने मौजू टच करने का मौका दिया। आज से 10 साल पहले मैं मुबारकपुर जब पहली बार अल जामियतुल अशरफिया के जो ब्रांच है रफीकुल शरीफ के जलसे में मैं खिताब करने के लिए गया था। तकरीबन 2 घंटे तक मेरी गुफ्तगू हुई थी। आज वो दिन मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ गुफ्तगू का कुछ गोशा आप सुन करके जाए और जिंदगी में जगह दें। आपको समझाना है तुम्हारा नबी साइंटिस्टों से आला कैसे है, तुम्हारा नबी इस दौर के डॉक्टरों से आला कैसे है। आज कुफ्र तुझसे सवाल करेगा, पूछेगा हम साइंटिस्टों का, हमारे टेक्नोलॉजी का कमाल ये है। ये साहब क्या नाम है आपका? रिंकू है ना, रिंकू बाबू बहुत बड़ा कैमरा लगा कर बैठे हैं। अब आप इनसे पूछिए रिंकू बाबू आप अपने कैमरा के माध्यम से क्या कमाल दिखला सकते हैं। ये कहेंगे कमाल ये है, ये कैमरा जिसने बनाया इस नजरिए से बनाया। यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ पर अल्लामा सिराज तबानी साहब को ये चाह दे तो अपने कैमरा के माध्यम से अमेरिका वालों को दिखा सकते हैं, चाइना वालों को दिखा सकते हैं, रशिया वालों को दिखला सकते हैं। अब साहब याद रखिएगा टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गया, ये नबी का कमाल नहीं, पहले उम्मती का कमाल सुनिए। उम्मती का कमाल ये है कि उम्मती सैटेलाइट के माध्यम से हिंदुस्तान में बैठकर अमेरिका देख ले, चाइना देख ले, रशिया देख ले। साहब अब उस साइंटिस्ट से जाकर आप कहे जिसने कैमरा को बनाया है, जिसने सैटेलाइट को बनाया है, मेरा पैगंबर तुम्हारा भी पैगंबर है, वो कहेगा हम तो पैगंबर उसी वक्त मानेंगे जब वो इल्म में मुझसे आला हो। अब सवाल ये उठता है इनका पैगंबर वो होगा जो इनसे भी इल्म में आला हो, यानी इनसे ज्यादा देखने की सलाहियत रखता हो। अब साहब उम्मती का कमाल ये है, यहाँ कैमरा लगाए, अमेरिका देखे, चाइना देखे, रशिया देखे, अफ्रीका देखे, अमेरिका देखे। अब अल्लामा सिराज तबानी कहेंगे हाँ हाँ लोगों वो बात सही है, ये उम्मती का कमाल ये है। एक कैमरा के माध्यम से पूरी दुनिया देखे तो नबी वो होगा जिसके पास कैमरा ना हो मगर अफ्रीका देख रहा हो, देख रहा हो, चाइना देख रहा हो, रशिया देख रहा हो। हुजूर फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला अनवारुल हदीस में एक हदीस का इक्तिबास पेश करते हैं। जंगे मौता का मौका है, शाम में जंगे मौता वाक़े है, मुजाहिदीन इस्लाम मैदान जंग में लड़ रहे हैं और आका मस्जिद नबवी शरीफ में मेंबर पे खड़े हो गए हैं। जमाना नहीं है, कैमरा का जमाना नहीं है, वीडियो का जमाना नहीं है, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं। सहाबा से फरमाते हैं मेरे सहाबा मालूम है मुजाहिदीन इस्लाम दुश्मनान इस्लाम से जंग कर रहे हैं। हजरत रवाहा के हाथों में अभी इस्लाम का झंडा है मगर उन्होंने शहादत का जाम पी लिया है। उनके बाद फला सहाबी के हाथ में है, उन्होंने शहादत का जाम पी लिया है। इसके बाद फला सहाबी के हाथ में है, उन्होंने शहादत का जाम पी लिया है। ये कौन बोल रहा है? मस्जिद नबवी में नबी है और सहाबा जंगे मौता में इस्लाम की बका के लिए जामे शहादत नोश कर रहे हैं। कोई इंसान कह दे मौलाना उस वक्त नबी के पास कोई कैमरा होगा, उस वक्त नबी के पास कोई वीडियो कॉलिंग की मशीन होगी क्या? उस वक्त कोई साहब चीज ऐसी होगी? नहीं नहीं, याद रखिएगा सहाबे कराम से नबी खिताब फरमा रहे हैं कि देखो 3 दिन हमारे अलमबरदार शहीद हो गए मगर इस बार झंडा जिसने थामा है वो सिर्फ सहाबी ही नहीं है बल्कि वो अल्लाह की तलवार है, वो सैफुल्लाह है जिन्हें खालिद इब्ने वलीद कहा जाता है। सहाबा में अरे बाबू वक्त देखो, जब मैं रुकूं तब नारा लगाना, मैं शायद थोड़ी हूँ कि बीच में लगा दूंगा, इसलिए जरा ख्याल रखें। अब गौर से सुनिएगा, ये कब की बात है? 1400 बरस पहले की बात है। अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी साइंस की किताबें नहीं है, अभी कैमरे का वजूद नहीं है, टीवी का जमाना नहीं है, वीडियो का जमाना नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों
پر تیرا پیغمبر بغیر سیٹلائٹ کے مدینے میں بیٹھ کر ملک شام کی خبر دے رہا ہے، شام کی باتیں بتا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمانوں گھبراؤ مت، اب جو جھنڈا ہے خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ اب مسلمانوں کو کامیابی مل کر رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد آقا فرماتے ہیں مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے۔ اب سلطان رضا ٹھہر کر کہنا چاہے گا امتی کا کمال یہ ہے سیٹلائٹ کے مادھیم سے ہندوستان میں رہ کر کے کعبہ دیکھے، اور نبی کا کمال یہ ہے مدینے میں رہ کر بغیر مشین اور سیٹلائٹ کے اپنی نگاہوں سے کبھی خیبر دیکھ رہے ہیں، کبھی احد دیکھ رہے ہیں، کبھی موتا دیکھ رہے ہیں، ارے کبھی زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو کبھی زمین کے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اب آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں رنکو بابو ادھر دیکھو بتاؤ، اب اس ترقی یافتہ زمانے میں کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو کوئی مانے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نا بھائی، کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اللہ کو علم غیب ذاتی ہے، نبی کو علم غیب عطائی ہے۔ کیے گا صاحب تو امتی جب آپ یہ بات کہیں گے تب سائنٹسٹ کہیں گے ہاں مولانا یہ ہماری باتیں ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا یہ چینل کا وجود کتنے دنوں کا ہے؟ یہ صاحب اخبار کا وجود کتنے دنوں کا ہے؟ ان میڈیا والوں کا وجود کتنے دنوں کا ہے؟ آج سے 100 سال پہلے صاحب 200 سال پہلے 500 سال پہلے تو وجود نہیں تھا، 1000 سال پہلے تو وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس کتاب نے پچھلی باتوں کا تذکرہ کیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ سے بتائیے گا، میں آپ کے مادھیم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے اخبار والوں کو جمع کیجئے، پوچھئے آپ کیا بتائیں گے؟ کہیں گے جب سے اخبار وجود میں ہے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں 2019 میں کیا ہوا، 2020 میں کیا ہوا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ حضرت آدم کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت شیش کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا؟ کہیں گے نہیں مولانا جب سے ہمارا وجود ہے تب سے ہم بتائیں گے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، حضرت آدم کو چھوڑ دیجئے، حضرت زکریا یحییٰ کو چھوڑ دیجئے، آج 7 مئی، آج اب 8 مئی کی رات ہو گئی، یاد رکھیے گا 2023 ہے، مگر 8 مئی 2024 میں کیا ہوگا کون بتائے گا؟ 9 مئی 2025 کو کیا ہوگا کون بتائے گا؟ 10 مئی 2026 میں کیا ہوگا کون بتائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا جو ہم دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جہاں سارے میڈیا والے اپنی صلاحیت کا دم توڑ دیتے ہیں وہی میرے آقا مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں، عمر کہتے ہیں آقا نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ آدم سے لے کر اب تک جو ہوا اسے بھی پوچھو تیرا پیغمبر بتائے گا، اور جو ہو رہا ہے اسے بھی پوچھو تیرا پیغمبر بتائے گا، اور میدان محشر سے لے کر جنت اور جہنم تک جو جو ہونے والا ہے پوچھو تیرا پیغمبر بتائے گا۔ صاحب جنت میں کون جائے گا؟ نبی نے بتایا۔ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے بتایا۔